إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعن حسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره صفصافها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے. بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا، اس کی رنگینیاں، اس کی چمک دمک، اس کے لوازمات سب کچھ ہمارے لیے بنائے، لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہ صرف سامان زیست ہے، سامان زندگی ہے کہ آدمی دنیا کی حلال جائز طیب چیزوں سے استفادہ کرے اور پھر فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے، اور اس طرح سے گویا اس نے آخرت کی تیاری کا کام کیا ہے. اور اطاعت و فرما برداری، گناہوں سے اجتناب، معاصی سے دوری انہی لوگوں کا شیوا ہے جو بلند ہمت ہوتے ہیں، جن کے اندر غیرت اسلامی پائی جاتی ہے. ہمت کی بلندی آدمی کے مستحکم عزم و ارادے سے مربوط ہے. ہمت کیا ہے؟ آدمی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، وہ ہم ہے، وہی خیال
اور ترقی کرتا ہے تو اب آدمی کو اس کے تعلق سے فکر ہونے لگتی ہے، سوچنے لگتا ہے. وہ غم ہے، عربی زبان کے کلمات ہیں، ہم پھر غم. کوئی خیال پیدا ہوا، یہ ہم ہے. وہی خیال فکر کی صورت اختیار کر گیا، آدمی اس کے تعلق سے سوچنے لگا تو وہ غم ہو گیا. اس سے آگے بڑھا، اب اس غم کو اور اس فکر کو اس نے عملی جامہ پہنانا چاہا تو یہ ارادہ ہے. اور جب اس ارادے کو وہ مستحکم بنا لیتا ہے، پختہ کر لیتا ہے، پکا کر لیتا ہے، تو پھر یہ عزم ہو جاتا ہے. اور پھر جس چیز کا اس نے پختہ ارادہ کیا اس پر مضبوطی سے جم گیا. یہی بلند ہمتی ہے. اور بلند ہمتی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں ہے. معاصی میں بلند ہمتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گناہوں میں وہ بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے مقام سے گرتا چلا جاتا ہے، لڑھکتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب معالی الامور واشرفها. اللہ تعالی معاملات کی بلندی کو پسند فرماتا ہے، اونچے مقام کو پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور اس میں جو گھٹیا ہوں، لایانی ہوں، اسفل ہوں، ان کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اور بیہقی کی روایت میں وَيَبْغَضْ صَفْصَافَهَا. تو نیکی کے کاموں میں بلند ہمتی، بھلائی کے کاموں میں بلند ہمتی، فرما برداری کے کاموں میں بلند ہمتی. اور اسی کو آپ غیرت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. غیرت آدمی کے دل کا وہ ملکہ ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف اکساتا ہے، نیکی کی طرف اکساتا ہے، خیر کی طرف اکساتا ہے، شرافت اور نجابت کی طرف اکساتا ہے. ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جس سے انسانیت کی شرافت اور اس کی نجابت میں، اس کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو. اس کے برخلاف برائیاں، بدی، اس میں غیرت نہیں ہے. اس لیے کہ غیرت خودی کا نام ہے، خودداری کا نام ہے، بلند ہمتی کا نام ہے. تو برائیوں میں یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کے اندر بلند ہمتی، غیرت اسلامی رکھی ہے. پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی پست اور رسوا کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور چاہیے کہ اس سلسلے میں سبقت کرنے والے سبقت کریں. اس سے پہلے جنت کا، اللہ کی فرما برداری کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اسی میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. چاہیے کہ اس سلسلے میں سبقت کرنے والے سبقت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ پڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کے بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور ایسے جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا کہ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. جب چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی کے علم میں. اور یہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کے برابر. تو زمین سے آسمان کی دوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کے برابر. اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو دوری ہے 500 سال کے مسافت پر. ایسے دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، تمام آسمانوں کے درمیان کی جو دوری ہے وہ 500 سال کی ہے. اور پھر ایک آسمان کی جو موٹائی ہے کثف، وہ جو ہے 500 سال ہے. اور پھر 7ویں آسمان اور جو ہے کرسی کے درمیان 500 سال کی دوری، اور پھر عرش کے درمیان 500 سال کی دوری. اور عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، اور عرش پر کرسی ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی چٹیل میدان میں رکھ دیا گیا. آپ اندازہ کریے کہ آسمان کی وسعت بتائی جا رہی ہے اور زمین سے آسمان کی دوری. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور خاص طور سے اہل ایمان کو بلند ہمتی کی دعوت دی ہے. دوڑتا کون ہے؟ جس کے پاس ہمت ہو. جو بزدل ہے وہ نہیں دوڑ سکتا، جو کمزور ہے وہ نہیں دوڑ سکتا، جو معذور ہے وہ نہیں دوڑ سکتا. کون دوڑتا ہے؟ وہ جس کے اندر ہمت ہوتی ہے. 10 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لے لیتا ہے، 15 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لے لیتا ہے. لیکن یہ تو مثال کے طور پر عارضی بات ہے. وہاں جو کہا گیا دوڑ پڑو، وہ جنت کی طرف دوڑ پڑو، خیر کی طرف دوڑ پڑو، بھلائی کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے رضوان اور مغفرت کے حصول کے لیے دوڑ پڑو. اور یہ وہ کرے گا جس کے یہاں بلند ہمتی ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. متقین کون؟ وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نرمی اور مالداری کے وقت میں بھی اور مشکل اور سختی میں بھی. فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب آدمی کے یہاں دولت کی فراوانی ہو، سرّا ہے، اس وقت بھی خرچ کرتے. وَالضَّرَّاء، جب مشکل ہوتی ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنا خود ہی ایک بہادری کی دلیل ہے، بلند ہمتی کی دلیل ہے. ہر آدمی نہیں خرچ کر سکتا. بخیل خرچ کر سکتا، بہت کچھ ہے اس کے پاس، لیکن نہیں خرچ کر سکتا، اس لیے کہ اس کے یہاں ہمت ہی نہیں ہے. خرچ وہ کرے گا جس کے یہاں ہمت ہو. اسی لیے متقین کی جو صفت بتائی گئی، یہ تمام صفات بلند ہمتی کی دلیل ہے. کیا کہا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آسانی اور مالداری کے وقت میں بھی اور مشکل میں بھی. تو یہ خرچ کرنا بھی ان کا شیوا اور وطیرہ ہے جو بلند ہمت ہوتے ہیں، دل گردے والے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ بھی ہر کوئی نہیں پی سکتا. غصہ وہی پیے گا جس کے اندر صبر و تحمل ہو، جس کے اندر برداشت ہو، جس کے اندر طاقت و قوت ہو، وہی غصہ برداشت کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یملک النفس عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے غصے کے وقت. تو غصے پر قابو رکھنا، غصے کو پی جانا بڑے دل گردے کی بات ہے.
اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزم و حوصلے سے نوازا ہو، جس کے اندر بلند ہمتی پائی جاتی ہو، وہی کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں طاقت رکھتے ہوئے، ایک شخص ہے جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ اگر پی گیا تو وہ غصہ پی جانا نہیں ہوا۔ غصہ پی جانا یہ ہے کہ آدمی کے اندر طاقت تھی کہ وہ مد مقابل کو ختم کر دے، اس کو میٹ دے، اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے اس کا تیا پانچا کر دیا، طاقت ہوتے ہوئے بھی پھر غصہ پی جائے کہ جاؤ میں نے لوجہ اللہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جاتا ہے، کل قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور اس کے سامنے جنت کی حوریں پیش کی جائیں گی اور اس سے کہا جائے گا ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو۔ تو یہ غصے کو پی گیا۔ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر سے کام لے لیتا ہے۔ قدرت ہے، وہ بدلہ لے سکتا تھا، انتقام لے سکتا تھا، لیکن قدرت ہونے کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العفو بعد المقدرتی، عفو درگزر تو قدرت پا جانے کے بعد ہے۔ آدمی کو موقع مل گیا، طاقتور ہے، مد مقابل سے موقع آ گیا ہے کہ اس کو ہلاک کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لے، اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ متقیوں کی صفات ہیں، اور انہی صفات کے بلبوتے پر متقی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوڑ پڑو اپنے رب کے مغفرت اور جنت کی طرف۔ اور دوڑنا بلند ہمتی کی دلیل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بلند ہمتی رکھی ہے۔ اب وہ اس کو کس حد تک استعمال کرتا ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند ہمت لوگوں کے تعلق سے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے خوش نصیب اور سعید لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ انہیں تجارت اور بیع و شراء اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت یا بیع و شراء، خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین الصدوق، کہ امانت دار اور سچا تاجر جو ہے وہ کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جہاں خائن، بے ایمان، دھوکے باز تاجروں کے تعلق سے آتا ہے ان التجار یبعث یوم القیامت فجارا، یقیناً تاجر لوگ کل قیامت کے دن فاسقوں فاجروں کے صف میں اٹھائے جائیں گے، جو بدعہد ہیں، جو خائن ہیں، جو بات بات پہ قسم کھاتے رہتے ہیں۔ اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم کھانا انہوں نے وتیرہ اور طریقہ بنا لیا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلف ہے نا، یہ ممحقۃ للسلع، سلع کو جو ہے یعنی سامان کو تو مٹا دیتی ہے، لیکن منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للبرکہ، سامان کو تو ختم کر دیتی ہے، سامان ختم ہو گیا، اس کے پاس سے بک گیا، لیکن برکت کو بھی مٹا دیتی ہے۔ آدمی قسم کھا کھا کے سامان بیچ رہا ہے،
ٹھیک ہے، عارضی طور پر اس نے تھوڑا نفع اٹھا لیا، لیکن اس کی جو برکت ہے اور اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس سے پتہ چلا کہ بیع و شراء ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں ان کی خوبی یہ بتائی گئی کہ اللہ کے ذکر سے بیع و شراء اور تجارت مانع نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرنے سے بھی تجارت اور بیع و شراء انہیں نہیں روکتی۔ وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی حائل نہیں ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کی تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کی دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بلند ہمتی کی بات ہے کہ آدمی کو اس کی منچاہی چیزیں مل رہی ہیں، آدمی کو مال کا فائدہ ہو رہا ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیے ہوئے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، اور وہ اوقات صلاۃ میں صلاۃ ادا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہے، بھیڑ بھاڑ کا وقت ہے، اور کہہ لیجئے کہ گراہک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑا سا نرمی برت لے، نہیں، مغرب کا وقت ہے، ایسی اور دیگر صلاۃ کے اوقات ہیں تو وہ اس میں غافل نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی پیسے ہو گئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی وہ جو ہے دل نہیں چڑھاتا کہ چلو 5 کروڑ روپے ہو گئے، اب اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو 12.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی، تو بہت زیادہ پیسہ ہو گیا، تو وہ ہیلا بہانہ کرتا ہو، پورا وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ کوئی سوچتا ہو کہ چلو 10-20 ہزار روپے یا 50,000 یا 1 لاکھ روپے نکال دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے مال کا صحیح حساب لگائیے، ٹو دی پوائنٹ حساب لگائیے، اور پھر اس کے بعد جتنا ہوتا ہے اتنا نکالیے۔ ابھی ہمارے یہاں مزاج ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے، رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے روزے اور زکوٰۃ 2 مستقل ارکان ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں کہ جب رمضان آئے تو زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ کے لیے اصل شرط کیا ہے؟ مال نصاب تک پہنچ گیا ہو، اور نصاب تک پہنچ جانے کے بعد پھر اس پر حولان حول ہو گیا ہو، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، تو اب زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اس میں رمضان شرط نہیں ہے کہ رمضان میں نہیں، جب 1 سال پورا ہو گیا زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ سال پورا ہونے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، ابھی 10 ہی مہینہ ہوا تھا، آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن سال پورا ہونے کے بعد اگر آپ نے تاخیر کی ہے، مثلا 12 مہینے کے بعد کوئی 15 مہینے پہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو پھر وہ گنہگار ہوگا، گویا ایک فرض میں وہ کوتاہی کر رہا ہے اور اس کو اس کے وقت سے لیٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے رمضان ضروری نہیں زکوٰۃ کے لیے، جب 1 سال پورا ہو گیا وہ زکوٰۃ نکالتی ہے۔ ہاں ایک شکل تھی کہ اس کی زکوٰۃ شعبان میں نکل رہی تھی، نہیں اس کی زکوٰۃ شوال میں نکل رہی تھی، اس نے رمضان ہی میں پہلے نکال دیا، اور اب رمضان میں اس نے نکال دیا، اب آئندہ ہمیشہ رمضان میں نکالتا چلا گیا، 1 سال پورا ہوتا گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ خاص کرنا کہ رمضان ایسا نہیں ہے۔ ہاں کبھی اتفاق ہو گیا اور رمضان میں آپ کی زکوٰۃ نکلی،
یا آپ کی زکوٰۃ ذیقعد میں نکل رہی تھی، آپ نے وقت سے پہلے رمضان میں نکال دیا، اب اس کے بعد ہر سال رمضان میں آپ نکال رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا پورا پورا حساب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور اس کے گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو اور یہ میرے پاس پہنچے اور کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، اور میں کہوں کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں نے تو بات پہنچا دی تھی۔ ایسی ایک شخص گائے لے کر بکری لے کر آئے، ایک شخص سونا چاندی اور بہت سارے کاغذات لے کر کے آئے، یعنی مال کے رجسٹر لے کر کے آئے، اور وہ اس کے کندھے پر ہو اور اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو میری مدد کیجیے، اور میں کہوں میں تمہارے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے تو بات پہنچا دی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے، اس نے اپنے تمام مالوں کی زکوٰۃ دے دی، ایک اونٹ رہ گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں دے سکا، تو وہ اونٹ آخرت میں دنیا کے مقابلے میں زیادہ موٹا تگڑا بڑا تر و تازہ ہو کر لایا جائے گا، اور وہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے کھر سے کچل رہا ہوگا، اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ اپنے مالک کو اس اپنے کھر سے کچل رہا ہوگا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گا، اس کو بالکل قیمہ بنا دے گا، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا، اور وہ پھر اس کو ایسے ہی کچل رہا ہوگا، ختم ہونے لگے گا، پھر ایسے ہی کر دیا جائے گا۔ ایسی بکری، اس نے تمام بکریوں کی زکوٰۃ دی اور ایک بکری رہ گئی، تو وہ بکری اس کو سینگ مار مار کر کے اس کے گوشت پوست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، ختم ہونے لگے گا تو پھر اس کو ایسے ہی لوٹا دیا جائے گا۔ ایسے ہی کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی لیکن تھوڑا سا مال رہ گیا سونے اور چاندی یا دیگر مال کی شکل میں، تو اس کو سونا اور چاندی بنا دیا جائے گا اور اس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ تمام مال کی زکوٰۃ دی اس نے، تھوڑا سا رہ گیا، اب جب تھوڑا سا رہ گیا اس پر یہ حال ہے، تو جو لوگ یوں ہی اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بلند ہمتی کی دلیل ہے، اسی لیے یہ ذکر کیا گیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو زکوٰۃ کی جہاں صلاۃ کی ادائیگی بلند ہمتی کی دلیل ہے، وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بلند ہمتی کی دلیل ہے۔ اب جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آئی تو مکمل طور پہ ابھی رمضان میں آپ نکالتے ہیں، حولان حول ہو جاتا تو مال کا پورا حساب کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے اسے رجسٹر پہ۔ کاروباری ہیں، کیا آپ کی دکان میں ہے؟ کیا رولنگ میں ہے؟ کیا آپ دوسرے کا مقروض ہیں؟ اور دوسرا کیا آپ کا مقروض ہے؟ وہ سب آپ کے ہاں ہونا چاہیے، اور پھر اس حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیے۔ دوسرے جو آپ کا مقروض ہیں وہ آپ ہی کی ملکیت ہے، وہ آپ کا مقروض ہے، جب آپ کی ملکیت ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ آپ جو دوسروں کا مقروض ہیں وہ ملکیت ان کی ہے، آپ نے قرض لیا تھا، وسعت ہے، احوط ہے، آپ کے پاس گنجائش بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، چونکہ آپ نے لیا ہے قرض، ان کے مال سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ ہی زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ سامنے والا آپ نے اس کا مال لے کر کے اپنے مصرف میں خرچ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، تو اچھا اور احوط تو یہ ہے کہ آپ اس قرض کا بھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔
کیونکہ اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دیجئے گا تو یقیناً اس کے لیے تکلیف کی بات ہوگی۔ ایسے ہی جس کو آپ نے مال دیا ہے قرض کے طور پہ، اس کو خود آپ کے مال کا زکوٰۃ نکال دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں نکال رہا ہے تو چونکہ مال آپ کا ہے، آپ کی اپنی ملکیت ہے، اس لیے آپ کو زکوٰۃ نکال لینی چاہیے جو بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جتنا مال ہے اس میں سے 2.5% آپ نکال رہے ہیں، اور نکال دیں، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں آپ کے لیے شفافیت ہے، اور روزی رساں اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات میں بڑھاوا کرتا ہے۔ ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی یہی مقصد ہے۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک کر دیتا ہے، اور دوسرے زکوٰۃ کا ایک مفہوم یہ ہے اس میں افزائش، بڑھوتری، برکت، اور یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی جب زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو گیا، اور اللہ کی برکت شامل حال ہو گئی، تو وہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات آئی کہ یہ بلند ہمتی کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، گویا جو غافل ہو گئے ان کے ہاں بلند ہمتی نہیں پائی گئی۔ بلند ہمتی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر، اس کی اطاعت و فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں پیش رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلند ہمتی میں سب سے سر فہرست انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ وسلم تھے، سب بلند ہمت تھے، اور پھر ان میں بھی خاص طور سے اولو العزم من الرسول جو تھے۔ اولو العزم 5 رسول گزرے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلوات اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم من الرسول۔ تمام رسولوں میں جتنی بھی تعداد تھی ان میں یہ 5 اولو العزم من الرسول گزرے۔ تو یہ عام انبیاء سے زیادہ بلند ہمت، اور ان سب میں سب سے زیادہ بلند ہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھیے، تنے تنہا صفا پر چڑھ گئے اور وہاں سے سب کو آواز لگائی، اور سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے وہ اعلان کیا جس کو ابھی لوگوں نے سنا ہی نہیں تھا، ان کے کان اس آواز سے آشنا نہیں تھے، لیکن آپ نے پوری طاقت سے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ اور آپ کی بلند ہمتی یہ تھی کہ جب غزوہ حنین میں مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے، بعض روایات کے مطابق صرف 80 لوگ رہ گئے، اس وقت بھی آپ اپنے خچر پہ، سفید خچر پہ سوار تھے، اور آپ خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، جبکہ آپ اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، اور کمانڈر ایسے موقعوں پہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے،
کیونکہ فوجیں اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ فریق مخالف کے کمانڈر کو اگر ہلاک کر دیا تو وہ فوج ہمت چھوڑ دے گی، وہ فوج بزدل ہو جائے گی، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور فوج کے کمانڈر کا قتل گویا ایک طرح سے اس جنگ کی ہار اور جیت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ صرف اپنے خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، آپ اعلان کر رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی اعلان کر رہے تھے آپ۔ اس سے اندازہ کیجئے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے مقابل میں تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف والے، وہ کہتے ہیں جب مسلمان بھاگے تو ہم نے ان کو دوڑایا، اور جب دوڑایا ہم نے، اور ایک جو ہے خچر، سفید خچر کے پاس جب پہنچے تو آواز آئی پیچھے ہٹو، اور ساتھ ہی ایک مٹھی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور آپ نے شاہت الوجوہ کہہ کر کے پھینکا، چہرے بگڑ جائیں، اور پھر وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ گئی اور وہ اپنی آنکھوں میں مصروف ہو گئے، اور مسلمانوں نے ایک بارگی حملہ کیا، اور پھر میدان کا نقشہ پلٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اور ایسی فتح ہوئی کہ غزوہ حنین میں 6000 لوگ قید ہوئے، 6000 لوگ قید ہوئے، اندازہ کریں۔ اور اسی طرح سے 40,000 اونٹ یا بکریاں اس سے زیادہ تھیں، یہ سب اور بہت زیادہ مال و منال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور بلند ہمتی اس وقت ظاہر ہوئی۔ ایسی غزوہ احد میں جب مسلمانوں سے ایک لغزش ہوئی، اور وہ ٹیم جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے درے پر لگا دیا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں، پہاڑ کے درمیان سے ایک راستہ تھا، اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لگا دیا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی تب بھی مت چھوڑنا، اور چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی تب بھی مت چھوڑنا۔ اب جب پہلی فرصت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب تو اچھا موقع ہے، کفار بھاگ گئے، چلو مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی تاکید کی ہے، لہذا ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن اس میں مسلمانوں سے لغزش ہوئی اور 40 لوگ وہاں سے لوٹ گئے، 10 لوگ باقی رہے۔ اور پھر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہاڑ سے لمبا چکر کاٹ کر کے اور اس درے سے آ کر کے، اور یہ جو 10 تیر انداز تھے یہ بیچارے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہ چکر کاٹ کر کے اس درے سے آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور پھر جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس وقت جب صرف آپ کے ساتھ کل 10-12 آدمی رہ گئے تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، آپ نے اپنے آپ کو میدان سے باہر نہیں کیا، بلکہ آپ جمے رہے اور تیر جو ہے دے دے کے لوگوں کو، سعد ابن ابی وقاص کو کہتے تھے ارمی یا سعد فدا ہو ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تیر پھینکو ان کے اوپر، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اور اسی اسنا میں آپ نے ابی ابن خلف کو بھی خنجر سے مارا، گرچہ ہلکا وار لگا لیکن اس کے نتیجے میں وہ مر گئے۔ تو بلند ہمتی رسول اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہی آپ کے امت کی شان ہے، اور امت کو اس سلسلے میں جو ہے توجہ کرنی چاہیے، امت کو اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور بلند ہمتی کے لیے یہ بتایا گیا کہ بلند ہمتی کا پیمانہ دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ اسی لیے بلند ہمتی کی صفات میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں
جو آدمی کے شرافت، آدمی کی نجابت، آدمی کی خودداری، آدمی کی غیرت میں اضافہ کرتی ہیں۔ بلند ہمتی کی صفات میں سے یہ ہے کہ آدمی صاحب علم ہو، اور صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل ہو۔ بلند ہمتی کی صفات میں سے یہ ہیں کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہوں، کھڑے ہیں جب بھی، بیٹھے ہیں جب بھی، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہیں جب بھی، ان کی زبان چلتی رہتی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور ان کی انگلی چل رہی ہے، انگلی ذکر کے لیے نہیں، زبان ذکر کے لیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ایک لمبی سی تسبیح لیے ہوئے ہیں، آپ سے بات بھی کر رہے ہیں اور دانے گر رہے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ کی زبان کسی اور سے گفتگو میں مصروف ہے تو ان تسبیح کے دانوں کا گرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ مطلوب یہاں تسبیح کے دانے نہیں ہیں۔ آدمی کو اللہ نے ہوش و حواس، سوجھ بوجھ، خرد دی ہو تو اسے انگلیوں کی پوروں پہ گننا چاہیے، انگلیوں کی پوروں پہ گننا چاہیے کہ کل کے دن یہی انگلی کے پور اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ، یہ شخص میرے پوروں پہ آپ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس پر ہونا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ اور اب تو ماڈرن آ گیا ہے زمانہ، موبائل میں اب آپ دیکھیں گے صبح و شام کے اذکار میں جہاں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس میں دیا ہوا ہے، دباتے رہیے، وہ نمبر آتا رہتا ہے، نمبر آتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہوئے، جیسے وہ تسبیح کے دانے، ایسے موبائل میں یہ جو کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اس سے الگ ہے اور یہ درست ہو گیا۔ اگر اس کا معاملہ محل نظر ہے تو یہ معاملہ بھی محل نظر ہے۔ آپ گنتے جائیے، آپ کو یہ اشکال ہوگا کہ صاحب کم زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ ہو جائے فبیہ ہو جائے، کم اگر ہو گیا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گنا ہے تو وہ کمی اللہ اپنے فضل سے پورا کر دے گا۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے پوروں پہ گنیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایسی بلند ہمتی کے مظاہر میں سے اور اس کے صفات میں کیا ہے؟ کائنات میں غور و فکر، اور غور و فکر جب وہ کرے گا تو دل بے ساختہ پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ، یہ چیزیں جو تو نے بنائی ہیں، یہ شب و روز کی جو گردش ہے، یہ موسموں کا جو انقلاب ہے، یہ لوگوں کے درمیان کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنا دیا ہے، یہ جو کسی کو متناسب الاعضاء بنا دیا اور کسی کو معذور بنا دیا ہے، اس میں تیری حکمت ہے۔ ان حکمتوں سے تو ہی واقف ہے، تو جانتا ہے کیا ہے۔ اور پھر دل پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ، تو نے ان چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ ایسی ہی بلند ہمتی کے اوصاف میں سے کہ آدمی ہمیشہ آخرت کا ذکر کرتا رہے، تذکر یوم الآخر، آخرت کا ذکر کرتا رہے۔ جب آخرت کا ذکر اور تذکرہ اور اس کی یاد اس کے دل میں ہوگی تو بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری خامیوں سے وہ خود بخود بچے گا، اور بہت ساری بھلائیوں اور نیکیوں کا اہتمام کرے گا کہ کل آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے ملاقات کے شوق میں، اس کی رغبت میں وہ آدمی اچھائیوں کے کام کرتا چلا جائے گا۔ تو بلند ہمتی کے صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہے۔ ایسی بلند ہمتی کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان اخلاق سے
مزین کرے، آراستہ کرے جو اسلامی شعار ہیں، جو اسلامی شعار ہیں ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ ایسی ہی بلند اخلاق میں سے یہ بھی، ایسی بلند ہمتی میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد بلند رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرو تو فردوس مانگو، فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وہ جنت کا سب سے بالائی حصہ اور سب سے عمدہ حصہ ہے۔ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ، اور اسی فردوس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر اور پانی کی نہر۔ یہ چاروں نہریں اسی فردوس سے جاری ہوتی ہیں، کیونکہ نہر تو کسی بلند جگہ سے جاری کی جائے گی تبھی زیری طرف جو ہے، نیچے کی طرف جو ہے وہ پانی یا جو بھی بہانا ہے وہ بہے گا۔ اگر نیچے سے نہر جاری ہو تو بلند نہیں جا سکتی۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جنت اگر مانگنا ہے تو فردوس مانگو، یعنی بلندی۔ یہ بلند ہمتی کے صفات ہیں۔ اسی طریقے سے بلند ہمتی کی صفات میں یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، معاصی سے اجتناب کرے اور نیکیوں کا اہتمام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند ہمتی کے منافی جو چیزیں ہیں، بلند ہمتی کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ گناہ ہیں۔ آدمی گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پہ نقطہ پڑتا چلا جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اسی کو کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے اس چیز کی وجہ سے جو یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ تو جب آدمی گناہ کے کام کرے گا بلند ہمت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی غنڈا، کوئی بھی بدماش بلند ہمت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ ایک آدمی جو صاف ستھرے کردار کا ہے، اگر یہ غنڈا اکیلا اور وہ اس کے مقابلے میں اکیلے چلا ہے نا، بھاگ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جرائم پیشہ لوگ ایک دو نہیں، پوری گینگ رہتی ہے، اکیلے وہ کچھ نہیں کسی کا کر سکتے، اکیلے جرات نہیں کر سکتے، وہ ان کے ساتھ لوگ لگے رہتے ہیں، اور بظاہر وہ لگتا ہے کہ ہاں بہت بلند ہمت، حقیقت یہ ہے کہ وہ بلند ہمت ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، وہ خائن ہیں، وہ چور ہیں، وہ دغاباز ہیں، تو ان کا دل مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اور ہمت کا تعلق دل سے ہے، ہمت کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل اللہ کی یاد میں منہمک ہے، معمور ہے دل اللہ کی یاد سے، اور اگر دل میں اچھائیاں اور بھلائیاں اور نیکیاں ہیں، اور اگر دل میں اچھے صفات پائے جاتے ہیں، قلب سلیم ہے، تو اس دل میں بلند ہمتی ہوگی، اس دل میں جواں مردی ہوگی جس کا اظہار ہوگا۔ لیکن جس دل میں جرائم ہوں، جھوٹ ہوں، گناہ ہوں، وہ کبھی بھی بلند ہمت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تجربہ ہے۔ یہ جو بھی میں نے کہا کہ انبیاء سب سے بلند ہمت ہوتے تھے، اور ان میں بھی اولو العزم اور بلند ہمت ہوتے تھے، اور ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ہمت تھے۔ اس میں کیوں یہ بات میں نے کہی؟ اس بنیاد پہ کہی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے معمور، ان کے اعضاء اور جوارح اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو بلند ہمتی کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، بلند ہمتی کو جو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں گناہ ہے، اس میں نافرمانی ہے، اور اسی طریقے سے بلند ہمتی کو توڑنے والی چیزیں بزدلی ہے، عاجزی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے احرص علی ما ینفعک، اس چیز کے حریص بنو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ بنو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ میں تیری ذات کے ذریعے غم سے، فکر سے، من الہم والحزن، غم سے اور فکر سے پناہ مانگتا ہوں، اور عاجزی سے اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اور بخیلی سے، من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، اور بزدلی سے اور بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، ومن ضلع الدین، اور قرض کے بوجھ سے تیری ذات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، اور وغلبۃ الرجال، اور لوگ غالب آ جائیں۔ اور یہ ترتیب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے کلمات کتنے جامع ہوا کرتے تھے۔ یہ ترتیب جو ہے ایسے ہی ہے کہ آدمی کو کوئی فکر لاحق ہوئی، پھر فکر آگے بڑھی تو وہ غمزدہ رہنے لگا، جب غمزدہ رہنے لگا تو وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو آدمی بجھا رہتا ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، عاجز رہنے لگتا ہے، اور جب عاجز رہنے لگا تو سستی آ جاتی ہے، اور جب سستی آ جاتی ہے تو کچھ کماتا نہیں ہے۔ ہاں، تو سستی جب آ گئی تو وہ پھر وہ بزدلی آ جاتی ہے اس کے اندر، اور جب بزدلی آ گئی کچھ کمائے گا نہیں تو بخیل ہو جاتا ہے، بخیلی کے باوجود اس کا سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے قرض لینے لگتا ہے، اور جب قرض لینے لگتا ہے ٹائم سے ادا نہیں کر سکتا تو دوسرے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ دعا کتنی جامع ہے، اس کے آگے اور بھی دعائیں ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، تمام بیماریوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالْفُسُوقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، نفسیاتی بیماریوں سے، ان سب سے پناہ مانگی۔ تو عاجزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، گویا عاجزی جو ہے یہ بلند ہمتی کے منافی ہے، اس کے مخالف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ ایسی سخاوت اور جو ہے فیاضی بھی بلند ہمتی کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف بخیلی یا کسی سے مدد طلب کرنا یہ بلند ہمتی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہاں، اور اسی نے یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے غنا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنا دے گا۔ تو یہ بلند ہمتی کے لیے کچھ باتیں تھیں جو آپ سے عرض کی گئیں۔ بلند ہمتی دراصل ایک مومن کا شعار ہے، ایک مومن کی پہچان ہے، اور بلند ہمتی غیرت اسلامی کی دلیل ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر کے، بلند ہمتی اور غیرت اسلامی، یہ دونوں چیزیں مل کر کے آدمی کو بھلائی پر، خیر پر، امر بالمعروف پر ابھارتی ہیں۔ اور بلند ہمتی اور اسلامی غیرت انسان کو گناہوں سے، معاصی سے، نافرمانی سے اور اخلاق رذیلہ سے، گھٹیا اخلاق سے، ان سب چیزوں سے روکتی ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق کی بلندی، عادات کی بلندی، اقوال کی بلندی، کردار کی بلندی پیدا کریں، کہ ان سب کے مجموعے سے بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے، اور بلند ہمتی ہی غیرت ہے، اور غیرت وہ عنصر اور جوہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نوازا ہے۔ کبھی بھی مومن بندہ خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہی غیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلند ہمتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاق عالیہ اور صفات حمیدہ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی شاعر کا پابند بنائے، اور وہ تمام امور جو بلند ہمتی کے، اسلامی غیرت کے منافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے، ان گھٹیا عادات سے، ان بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو
توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔